بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے تقویٰ مسجد کے بچے ہیں, بڑے ذہین بچے ہیں. عربی کی اس کے اندر مہارت ہے اور انگلش کی بھی مہارت ہے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جو دینی بچے ہیں, دینی مدارس کے, ان کو انگریزی نہیں پڑھائی جاتی, نہ انہیں انگریزی کا پتہ ہے, تو ان بچوں کا آپ جائزہ لیں. جو بھی سوال آپ کریں گے فوراً جواب دیں گے. اب یہ جو ٹینسز ہوتے ہیں, یہ کالج کے بچے اور یونیورسٹیوں کے بچے جو وہ بھی ٹینسز سے بہت دور ہیں. ان کو بھی ٹینسز کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں مدرسے کے بچے ہیں, E2 مدرسے کے بچے ہیں, ان کے اندر آپ ٹینسز کا کنسیپٹ دیکھیں. بال کی کھال اتارتے ہیں, یہ ایسا ان کے اندر کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو مدارس کو بدنام کیا گیا ہے کہ ان کو انگلش کا پتہ نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیوں کے بچے اور کالجز کے بچے ان کو تقویٰ مسجد میں آنا چاہیے اور ادھر آ کے ان بچوں سے ٹینسز سیکھنے چاہیے. سیکھنے چاہیے نہیں سیکھنے چاہیے. اچھا پیارے بچوں, یہ بتاؤ, میں جاتا ہوں, دیکھو سب بول رہے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی ایک بچہ بولے گا. میں گیا تھا, دیکھیں ان نے فوراً سمجھ گئے ہیں یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے. اور پہلا پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے اور دوسرا پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے. فوراً بچے فل بدی آن دا اسپاٹ یہ جواب دیتے ہیں. میں جاؤں گا, دیکھا کوئی کاپی نہیں کھلی ہے, کوئی کتاب نہیں کھلی ہے, یہ بچے زبانی بتا رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے. تو کالجز کے بچے اور یونیورسٹیوں کے بچے ادھر آ کے سیکھیں تقویٰ مسجد کے اندر. کوئی فیس نہیں لیں گے, یہ ٹیوشن پڑھو تو فیس ہوتی ہے, یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے, یہ بچے مفت پڑھائیں گے. اچھا جی, یہ ہمارے 3 ٹینسز ہو گئے. آخری ٹینس جو تھا وہ فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس تھا. اب دیکھنا آگے, میں جا رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ. فوراً بچے سمجھ گئے ہیں یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے, یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. اب دیکھنا, میں جا رہا تھا, آئی واز گوئنگ. دیکھو کس طرح, یہ کوئی بالکل دائیں بائیں آئیں شائیں کو چکر نہیں ہے, فوراً جواب فوراً جواب. تو یہ پاسٹ کنٹینیو ٹینس کا جملہ فوراً بتا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر کنٹینیو ٹینس کا جملہ یہ کیسے بتاتے ہیں. میں جا رہا ہوں گا, آئی شیل بی گوئنگ. کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی زبان پہ یہ جملہ نہ ہو. یعنی سب بچوں کو فر یہ ٹینسز آتے ہیں. ان کو ٹینسز کی نانی کا بھی پتہ ہے کہ ٹینسز کہاں کیوں جی ہے, آپ کو پتہ نہیں. 6 ٹینسز اب ہو گئے ہیں. اب ہم 7واں لیتے ہیں. میں جا چکا ہوں, آئی ہیو گون. دیکھا اب ان کو پتہ چل گیا یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اور یہاں پہ ورب کی 3rd فارم استعمال ہوتی ہے. فوراً یہ بچے بتا گئے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہیز, ہیو اور ہیڈ کے بعد فعل کی کون سی فارم آتی ہے, تیسری فارم آتی ہے. ٹو بی کے بعد بھی فعل کی ہاں, ایک چوتھا رول میں آج اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. ٹو بی کے بعد بھی فعل کی تیسری فارم آتی ہے. دیکھا کیسے ان کو قواعد, رولز, ریگولیشنز ان کو سب پتہ ہے. اچھا جی, اب ہم پوچھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا فکرہ. میں جا چکا تھا, آئی ہیڈ گان. دیکھو بالکل نے 3rd فارم لگائی ہے. میں جا چکا ہوں گا, آئی شیل ہیو گان. دیکھو آئی شیل, ان کو پتہ ہے کہ جدھر بھی ہیز ہے, ہیو ہے, ہیڈ ہے, جب بھی یہ آئے گا تو ان کے بعد ورب کی 3rd فارم آتی ہے. تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بھی ان بچوں نے بڑی شرافت کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, بڑے آرام کے ساتھ, تاکہ کالجز کے بچے بھی سمجھ جائیں اور یونیورسٹیوں کے بچے بھی ٹینسز سمجھ جائیں کہ ٹینسز کیا ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ٹینسز نہیں آئیں گے تو پوری گرامر جو ہماری ہے وہ دڑام سے زمین بوس ہو جائے گی. پوری بلڈنگ جو گرامر کی ہے ہماری, جو پارٹس آف سپیچ ہیں, ان کا سارا دار و مدار انہی ٹینسز پر ہوتا ہے. ایکٹیو پاسٹ ہوں, ایکٹیو پیسیو ہوں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوں, سینٹینسز بنانے ہوں, تو سب کے لیے ہمیں ٹینسز کی ضرورت ہوتی ہے. کون سا پریزنٹ ٹینس ہے, کون سا پاسٹ ٹینس ہے, کون سا فیوچر ٹینس ہے, یہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ہونی ضروری ہے. یہ پہچان اس کی ہونی بڑی ضروری ہے. اس لیے یہ بچے جو ہیں پہلے ٹینسز پہ محنت کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے اندر یہ بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں, بلکہ ایٹ ہوم ہو چکے ہیں اس کے اندر یہ, اور ان کی گرپ ہو چکی ہے اس پر. اور الحمدللہ جو ٹینسز کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ ان بچوں کے اندر آ گیا ہے. بشمول یہ زبیر ہے, یہ ہمارا بھگوڑا بچہ ہے, لیکن ماشاءاللہ
گرامر کے اندر اس کو بھی بڑا عبور حاصل ہو گیا۔ اب ہم 9 ٹینسز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، اب 10ویں کو ہم لیتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ٹینس ہے۔ میں صبح سے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اب ان بچوں کو پتہ ہے کہ جب مدت آتی ہے تو اس میں ہیز بین، ہیو بین، ہیڈ بین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس کا یہ فکرہ تھا، فوراً بچوں نے حل کر دیا۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ مدت کے لیے صبح شام کے لیے سنس آتا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے فار آتا ہے۔ صبح شام کے لیے سنس آتا ہے، 1965 کے لیے بھی سنس آئے گا، 1972 کے لیے بھی سنس آئے گا، 1940 کے لیے بھی سنس آئے گا، 2020 کے لیے بھی۔ کتنے بچے یہ ماہر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جہاں بھی مدت آئے گی سن آئے گا وہاں پہ سنس استعمال ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس کو۔ میں صبح سے جا رہا تھا، دیکھو کوئی کاپی ان کے پاس ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی اس طرح کی کوئی ہیلپ والی چیز ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، زبانی یہ بچے بتا رہے ہیں۔ حجی مدارس کے بچوں کو انگلش آتی نہیں ہے، مدارس کے بچوں کو انگلش آتی نہیں ہے، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو قل هو اللہ نہیں آتی۔ رحمان ملک صاحب اللہ ان کی بخشی فرمائے، اسمبلی کے اندر انہوں نے قل هو اللہ سورت 3 دفعہ غلط پڑھی، اور بعد میں انہوں نے اعتراض کیا جی جس نے مجھے لکھ کر دی تھی اس نے غلطی کی ہے۔ لا بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یا جس کو سورت قل هو اللہ نہیں آتی، سب سے چھوٹی صورت ہے، اور وہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مدارس کے بچے ماشاءاللہ فخر انگریزی بولتے ہیں، ٹینسز کے اندر ان کو عبور حاصل ہے۔ جاؤ کالجز کے بچوں کو پوچھو، یونیورسٹی کے بچوں کو پوچھو، ان کو ٹینسز نہیں آتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس کا فکرہ۔ میں صبح سے جا رہا ہوں گا، I shall have been going since morning۔ دیکھو 12 ٹینسز ہوتے ہیں ماشاءاللہ، 12 ٹینسز کے اندر یہ بچے خوب ماشاءاللہ ان کے اندر ماہر ہو چکے ہیں۔ اب ان بچوں کے لیے ایکٹیو پیسیو کیا چیز ہے، ان بچوں کے لیے ڈیٹ اینڈ ڈیٹ کیا چیز ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت آگے جائیں گے اور یہ انگلش کی کتابیں لکھیں گے، اسمبلی والوں کو پڑھائیں گے، کالجز والوں کو، یونیورسٹی والوں کو پڑھائیں گے، آپ نہیں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس لیول کی انگلش پڑھ رہے ہیں۔ جی انگلش ان کو آتی نہیں ہے جی، وہ مدارس کے بچوں انگلش کا پتہ نہیں ہے جناب، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تمہیں قل هو اللہ نہیں آتی اور الزام ہم پہ لگاتے ہو، تمہیں بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا اور الزام مدارس پہ لگاتے ہو۔ آج کے زمانے کے مدارس وہ نہیں ہیں، آج کے مدارس کے زمانے کے اندر بچے اصلی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بچے بہت دور جا رہے ہیں، اور یہ بچے ہیں جو پوری دنیا کے اندر یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو اسلام کی آواز پوری دنیا میں بلند کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ہمارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے اندر ہمارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا کا کفر خائف ہو گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے کہ دین یہاں بھی پہنچ گیا ہے۔ ہزاروں مسجدیں ہماری انگلینڈ کے اندر ہیں، ہزاروں مسجدیں ہماری امریکہ کے اندر ہیں، ہزاروں مسجدیں ہماری فرانس کے اندر ہیں، اور یورپ کے اندر مسجدوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور گرجے وہاں جو مسجدوں کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے تقدیر بدلنی ہے دنیا کی، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ وعدہ پورا ہوگا کہ یہ دین پوری دنیا پہ پورے دینوں پر غالب آ کے رہے گا۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو یہ ان بچوں کے ذریعے آئے گا، ان کے ذریعے نہیں آئے گا جن کو قل هو اللہ نہیں آتی، جن کو انا اعطینا نہیں آتی، جن کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، جو منو ان کو منو ان پڑھتے ہیں۔ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ منو ان کو منو ان پڑھتے ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے صدر تھے، وہ زکوٰۃ کو زکوت پڑھتے تھے اور مشکات کو مشکوت پڑھتے تھے کہ مشکوت شریف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اسمبلیوں کی حالت ہے۔ تو میں تمام جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، آپ 1 گھنٹہ مدرسے میں دیا کریں تاکہ آپ کو اردو پڑھنی آ جائے، اور کم از کم قل هو اللہ آپ کو سورت آپ کو آ جائے۔ ان بچوں سے آپ کی نماز ٹھیک کریں، اپنی آ کے قرآن آ کے ٹھیک کریں۔ کل ہم نے مرنا بھی ہے، اگر غلط ہم نماز قل هو اللہ نہیں آتی نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ تو کل ہم کیا حساب، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو نماز اس طرح کی ہے جس طرح کی اسمبلی میں لوگ سورت پڑھتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر آئیں، ان کے قدموں میں بیٹھا کریں، علماء کے قدموں میں آ کے بیٹھیں۔ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو علم نبیوں کے ورثاء سے آ کے سیکھیں، دین جو نبیوں کے وارث ہیں ان سے آ کے سیکھیں۔ تو دیکھا 12 ٹینسز ہمارے بچوں نے کیسے آپ کو سنائے ہیں۔
پھر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے آگے چل کر کہ زبانی ہم ایکٹیو پیسیو پوچھیں گے اور دنیا کا کوئی فکرہ ہم ان بچوں سے پوچھیں گے اور یہ انشاءاللہ فر بتائیں گے. بتائیں گے نا. یہ صرف زور سے اصل تک پڑھتے ہیں. اسکولوں میں بچے 6 گھنٹے پڑھتے ہیں, انہیں ٹینسز نہیں آتے. کالجز میں بچے 2 سال 4 سے 6 سال لگاتے ہیں, ٹینسز نہیں آتے. اور یہ بچے زور سے اصل تک پڑھتے ہیں, صرف 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں, ریاضی اور انگلش پڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں توقع رکھتا ہوں یہ بچے بہت آگے جائیں گے. دونوں تعلیمیں بچوں, آج کل دونوں تعلیمیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے جو لوگ آپ کے اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ انگلش نہیں پڑھتے, آپ نے ان کے منہ پہ تمانچہ مارنا ہے. ان کی ٹانگیں توڑنی ہے. ان کی ٹانگیں آپ نے توڑنی ہے. کس طرح توڑنی ہے؟ علم کے میدان میں آ کر. ویسے نہیں توڑنی. کیسے توڑنی ہے؟ علم مقابلہ یہ ہوتا ہے, علم کے میدان میں مقابلہ کرو, یہ جائز ہے. علم کے میدان میں مقابلہ کرو, حسد نہ کرو, رش کرو. رش کرنا جائز ہے, علم کے میدان میں آگے بڑھو. تو یہ بچے جو ہیں انشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. یہ اچھے شاعری بنیں گے, معزز شاعری بنیں گے. معزز تو ویسے بھی ہیں, لیکن یہ اور لوگوں کو بھی معزز انشاءاللہ بنائیں گے نا آپ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے راستے پہ چلائے. ان بچوں کے علم میں بھی اللہ اضافہ فرمائے. یہ ایک میں نے تھوڑی سی آپ کو شکل دکھائی ہے دینی مدارس کے بچوں کی. یہ تقویٰ مسجد کے بچے ہیں, یہ 9th پڑھ رہے ہیں. کس کلاس میں آپ دوسری دینی جماعت کے اندر؟ یہ اولا کے اندر ہیں. آپ یہ اولا کے اندر ہیں, اولا کے اندر ہیں اور ساتھ 9th پڑھ رہے ہیں. اگلے سال یہ 10ویں میں ہوں گے. پھر انشاءاللہ یہ FA بھی کریں گے, آگے BA کریں گے, MA کریں گے. یہ ضلع قاضی بنیں گے, تحصیل مفتی بنیں گے اور بڑے بڑے عہدوں کو یہ سنبھالیں گے, کو انشاءاللہ سنبھالیں گے انشاءاللہ. ان کے بڑے زبردست عزائم ہیں ان بچوں کے. ان بچوں کے زبردست عزائم ہیں. یہ مجھے عقاب نظر آ رہے ہیں. اتنے ذہین بچے ہیں ہمارے تقویٰ مسجد کے. چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے, چڑیوں کی طرح دانوں پہ گرتا ہے کس لیے, پرواز رکھ بلند کے بن جائے تم عقاب. یہ اسمبلی کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ وہاں سے اوپر پہنچیں گے, وہ جہاں عقاب پھر رہا ہے یہ وہاں پہنچیں گے. اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ DC بننا کیا ہوتا ہے؟ صدر بننا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہوا ہے, جب یہ اپنی کرسی سے اترتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن جب یہ بچے یا وہ عقاب بن کے اوپر جائیں گے تو لوگ رش کریں گے, واہ یہ دین والے بچے ہیں, یہ علماء ہیں, یہ حفاظ ہیں, یہ نبی کے دین کے وارث ہیں, وہ دیکھو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں اضافہ فرمائے. اسی طرح تمام جو ہمارے مدارس ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور حکومت کو عقل سلیم عطا فرمائے. وہ ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. جہاں پہ وہ بجٹ سال کے بعد آتا ہے تو وہ باقی شعبوں کے لیے بجٹ منظور کرتے ہیں, تو دینی مدارس کے لیے سب سے زیادہ بجٹ ہونا چاہیے. یہ نبی کے دین کے وارث ہیں, یہ ملک کی سرحدوں کے وارث ہیں, یہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہماری آرمی ان سرحدوں کی محافظ ہے, لیکن جو انٹرنل ہماری سرحدیں ہیں یہ ان کے محافظ ہیں. وہ کیا ہیں؟ اچھا شاعری بننا, بااخلاق بننا, با کردار بننا, با ہمت بننا, جرت مند بننا. وہ یہاں سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو فی امان اللہ تھوڑے کو زیادہ سمجھیں. یہ تھوڑی جھلک میں نے آپ کو بتائی ہے تقویٰ مسجد کی. نیکسٹ آپ دیکھیں گے, یہ جو سوال ہم کریں گے یہ بچے جواب دیں گے. فی امان اللہ.